بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج اکنامکس میں اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا فرق۔ تو پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا یہ ٹاپک ہے آج یہ معاشی ترقی کے ٹاپک سے ہے۔ معاشی ترقی جو ہے اس کا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے یہ، تو ہمیں ان کا ڈفرینس دیکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ ان کو ڈفرینس دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک ایگزامپل لینی پڑے گی چھوٹی سی، پھر سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹری ہے، یہ ایک صنعت ہے، یہ ایک فرم ہے، یہ ایک انڈسٹری، کچھ بھی ہے یہ۔ تو اس فرم میں ہم کہتے ہیں کہ 10 مزدور کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ 10 مشینیں ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں 100 گز کپڑا روزانہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں مزدور۔ آپ ذرا غور کیجئے اسٹوڈنٹ کہ یہاں 10 مشینیں ہیں، 10 مزدور کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ایک مشین پر ایک مزدور کام کر رہا ہے، اور 10 گھنٹے جو ہے وہ یہ مشین رننگ میں رہتی ہیں، کام کر رہی ہے یہ فرم، اور 100 گز کپڑا پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہماری 100 گز کی پیداوار ہے، جب یہ مارکیٹ میں جا کر فروخت ہوتی ہے تو یہ 100 گز کا کپڑا جیسے ہی مارکیٹ میں جا کر فروخت ہوتا ہے تو مارکیٹ مینیجر یا مارکیٹ ڈائریکٹر فیکٹری اونر کو یا فیکٹری کے مینیجر کو یہ انفارم کرتا ہے کہ ہمارا 100 گز کپڑا مارکیٹ میں فوراً بک گیا ہے، اور فوراً بک جاتا ہے 100 گز کپڑا، ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا، لہٰذا پروڈکشن بڑھائی جائے۔ تو اب فیکٹری کا مینیجر جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے بہت سارے فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ اب اسے جو سب سے بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے وہ ہے پیداوار کو بڑھانے کا، اور اس نے پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے کا تعلق بہت ساری کیٹیگری سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ہمارا مینیجر کہے کہ مزدوروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، جب مزدور 10 کی بجائے 15 یا 12 کام کریں گے تو پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا مینیجر ٹائم ڈیوٹی آورز کو بڑھانے کا فیصلہ کر لے، اس طریقے سے بھی مینیجر کے اس عمل سے بھی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مینیجر مشینوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہے، ایسی صورت میں بھی پیداوار بڑھ جائے گی۔ تو یہاں کون سا عمل مینیجر کا یا اس ڈائریکٹر کا ایسا ہے جس سے پیداوار فوری طور پر بڑھ سکتی ہو، اور وہ زیادہ کنوینینٹ بھی ہو، اور زیادہ جو ہے وہ ٹائم سیونگ بھی ہو اور کیپٹل سیونگ بھی ہو؟ اگر مشینیں فوری طور پر بڑھاتا ہے، نمبر 1 کیپٹل بہت چاہیے، ٹائم بہت چاہیے، ہو سکتا ہے جگہ بھی چاہیے ہو۔ نمبر 2 اگر وہ مزدوروں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے تو مزدوروں کی تعداد کو اضافہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 2 دن، 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ لگ جائے، انٹرویوز ہوں گے، نئے مزدور آئیں گے، تو اس میں تو بہت سارا ٹائم لگے گا، لیکن اس کی نسبت یہ بہتر فیصلہ ہوگا اگر وہ مزدوروں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ ذرا غور کیجئے، اگر وہ ڈیوٹی آورز میں اضافہ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مزدور جو 10 گھنٹے کام کرتا ہے اب وہ میرے پاس 12 گھنٹے، 14 یا 15 گھنٹے کام کرے گا، یوں ہر مزدور کو اوور ٹائم دے کر وہ پیداوار میں اضافہ کر لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فوری طور پر یہ کرنا ہے کہ وہ ڈیوٹی آورز میں اضافہ کر دے گا۔ جیسے ہی ڈیوٹی آورز میں اضافہ ہوا، مزدوروں کو 10 گھنٹے کی بجائے 15 گھنٹے کے لیے روک لیا جائے گا، تو 5 گھنٹے اضافی جیسے ہی مزدور کام کریں گے۔ آج مزدور کام پر آئے، 8 بجے چھٹی کرنی ہے، ہم اسے کہیں گے بھائی آپ 8 بجے چھٹی نہیں کریں گے، آج آپ چھٹی کریں گے، بعد میں 5 گھنٹے اور کام کرنا ہے، رات کو 1 بجے چھٹی کریں گے آپ۔ تو یوں 5 گھنٹے مزدور وہیں رک جائے گا۔ جو مزدور آلریڈی فیکٹری میں موجود ہے اسی مزدور نے تھوڑا سا زیادہ کام کرنا ہے، اور فوری طور پر مارکیٹ میں جو پیداوار ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وقت کا جو اضافے کا جو آپشن تھا وہ اویل کر لیا۔ 10 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے، 15 گھنٹے کام کریں گے، یوں پیداوار بڑھ جائے گی۔ اب مینیجر آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ اگلے دن آپ کی وہ پیداوار جو 100 گز تھی وہ ہو گئی، فرض کر لیتے ہیں 150 گز، تو 150 گز کپڑا مارکیٹ میں پہنچا، مینیجر نے آپ کو، مارکیٹ مینیجر نے بتایا کہ کپڑا ہاتھوں ہاتھ بک گیا، یہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کر رہا، انکریز کی جائے پیداوار۔ تو مینیجر نے ڈیوٹی آورز میں اضافہ کر کے پیداوار میں اضافہ کر لیا،
ड्यूटी आवर्स में इजाफा हुआ, पैदावार में इजाफा हो गया। अब अगले दिन फिर मैनेजर इतला देता है फैक्ट्री में कि जी आपकी पैदावार की गुंजाइश और मौजूद है, डिमांड और मौजूद है, लिहाजा पैदावार बढ़ाई जाए। अब वो मज़दूर जो 15 घंटे काम कर रहे हैं, इनको अगर मज़ीद कहा जाए कि प्लीज़ आप मज़ीद रुक जाएं, 5 घंटे और रुक जाएं, तो किसी इंसान के लिए रोज़ाना 20-22 घंटे काम करना नामुमकिन है। कहीं एक दिन तो हो सकता है, 2 दिन तो हो सकता है, रेगुलरली नहीं हो सकता। लिहाजा मैनेजर के पास अब ये ऑप्शन नहीं रहा और अब वो ड्यूटी आवर्स में इजाफा करने की पोजीशन में नहीं रहा पैदावार बढ़ाने के लिए। उसको अब इन 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। यकीनन ये ऑप्शन लेगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और ये जल्दी हो जाएगा। अब मज़दूरों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 10 मशीनें हैं वो 12 घंटे चल रही हैं या 15 घंटे चल रही हैं, बाकी 8, 5, 7, 10 घंटे मशीनें बंद हैं। हम क्या करेंगे कि मज़दूरों की तादाद में इजाफा कर देंगे, मज़दूर मज़ीद हायर कर लेंगे 10। अब 10 मज़दूर एक शिफ्ट में और 10 मज़दूर दूसरी शिफ्ट में काम करेंगे। यूँ हमारी मशीनें जो रात को बंद होती थी वो बंद नहीं होंगी बल्कि पैदावार मुसलसल देना शुरू कर देंगी। तो इससे ये नतीजा निकला कि अगर हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो या तो हम वक्त जो है उसको बढ़ा देंगे या फिर वक्त के साथ साथ हम मज़दूरों की तादाद में इजाफा कर देंगे। जब हमने वक्त बढ़ाया तब भी पैदावार बढ़ गई, जब हमने मज़दूरों की तादाद में इजाफा किया तो ऐसी सूरत में भी हमारी पैदावार में इजाफा हो गया और हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पैदावार हमारी जो है वो 300 हो गई। अब हम एक दफ़ा फिर पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। अब नए मज़दूर तो काम पर नहीं लगाए जा सकते क्योंकि मशीनें कम हैं। अब 10 मशीनों पर 20 मज़दूर तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब 10 मशीनों पर कितने मज़दूर और लगा लेंगे। अब हमारे पास ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। हम मज़ीद पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ना तो हम वक्त में इजाफा कर सकते हैं, ना हम मज़दूरों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो मशीनें रह गई बढ़ाने के लिए, हम मशीनों की तादाद में इजाफा कर देंगे। अब जब हम मशीनों की तादाद में इजाफा करेंगे तो ऐसी सूरत में भी हमारी पैदावार जो है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है 4000 गज़ ही हो जाए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब ड्यूटी आवर्स में इजाफा होता है तो भी पैदावार बढ़ती है, जब मज़दूरों की तादाद में इजाफा होता है तो भी पैदावार बढ़ती है, जब मशीनों की तादाद में इजाफा होता है तो भी पैदावार बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखेंगे हम कि जब हमने वक्त में इजाफा किया तो सिर्फ आपकी पैदावार में ही इजाफा हुआ, बाकी किसी चीज़ में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जब आपने मज़दूरों की तादाद में इजाफा किया तो पैदावार में तो इजाफा हुआ ही हुआ बल्कि रोज़गार में भी इजाफा हुआ साथ। वहाँ रोज़गार में इजाफा नहीं हुआ। आप ये सोच रहे हैं कि जो 10 घंटे काम कर रहा था मजदूर अब वो 15 घंटे काम कर रहा हुआ तो रोज़गार में तो इजाफा हुआ। नहीं, रोज़गार में इजाफा नहीं हुआ बल्कि ऑलरेडी जो रोज़गार पर मौजूद था उसकी इनकम में इजाफा ज़रूर हुआ। पहले 10 आदमी काम कर रहे थे, अब भी 10 ही कर रहे हैं। रोज़गार का मतलब ये है कि पहले 10 आदमी काम कर रहे थे, अब मुल्क में 20 आदमी काम कर रहे हैं, 20 आदमियों को रोज़गार मिला, इसको कहते हैं हम रोज़गार में इजाफा। तो रोज़गार में तो इजाफा नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में रोज़गार में इजाफा हुआ। और जब आप मशीनों की तादाद में इजाफा कर देते हैं तो ऐसी सूरत में रोज़गार में भी इजाफा हुआ है और आपके असासाजात में भी इजाफा हुआ है, मशीनों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। जब एक फर्म में, जब एक यूनिट में मशीनें बढ़ाई जाती हैं, जब एक फर्म में मज़दूरों की तादाद में इजाफा किया जाता है तो वो तादाद में इजाफा सिर्फ उस फर्म का नहीं होता बल्कि मुल्क का भी होता है। वो एसेट सिर्फ उस फर्म का नहीं बढ़ता बल्कि मुल्क का भी बढ़ता है। तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट अब आप इसको जजमेंट करके देखते हैं, जब किसी मुल्क में आपके काम करने से, आपके फैसलों से, आपके एक्ट करने से सिर्फ पैदावार में इजाफा हो रहा हो और किसी चीज़ में इजाफा ना हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं इसको इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ मुआशी नमू का नाम देते हैं। लेकिन जब किसी मुल्क की पैदावार में इजाफा हो रहा हो और साथ ही रोज़गार में इजाफा भी हो रहा हो या पैदावार में इजाफे के साथ साथ रोज़गार में भी और एसेट्स में भी इजाफा हो रहा हो,
دونوں چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اگر صرف پیداوار بڑھ جائے اسے کہتے ہیں اکنامک گروتھ۔ پیداوار کے ساتھ ساتھ ایسٹس بھی بڑھ رہے ہیں، مزدوروں کی تعداد، ایمپلائمنٹ بھی بڑھ رہا ہے، اسے اکنامک ڈیولپمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کا لفظ جو ہے بہت وسیع ہے، جبکہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ مخصوص لہجے میں بولی جاتی ہے۔ اکنامکس گروتھ جدھر ختم ہو جاتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرض کریں کہ ایک کلاس روم میں 20 بچوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اگر ہم 2 بچے اور بٹھا دیں تو نہ تو ٹیچر کے روزگار میں اضافہ ہوا، نہ ٹیچروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بلکہ صرف بچے کی تعداد میں اضافے سے پیداوار یعنی کہ فیس کا ایلیمنٹ بڑھا۔ اسے اکنامک گروتھ کی ایک مثال سمجھیں گے ہم۔ لیکن اگر بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہمیں ایک کمرہ ہائر کرنا پڑ جائے، اس کے لیے ایک ٹیچر ہائر کرنا پڑ جائے، اس کے لیے ایک نئی بلڈنگ اور نیا فرنیچر ہائر کرنا پڑ جائے، تو یہ اکنامک گروتھ کی بجائے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ اس وقت شروع ہوگی جب اکنامک گروتھ مکمل ہو چکی ہوگی۔ اکنامک گروتھ جب تک مکمل نہیں ہوتی، اکنامک ڈیولپمنٹ کا آغاز تب تک نہیں ہوا کرتا۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں کریں گے ہم، تو حاضر رہیں گے آپ ہمارے ساتھ۔ تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ، لیکن جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اپنے دوستوں کو بتائیں گے اور اپنے کامنٹس ہم تک ضرور بھیجیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔